السلام علیکم۔ آج کے آخری ویلاگ کے ساتھ این ایم سی حاضر۔ ایک اور بہت اہم موضوع جو آج کل بہت تھاٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، امریکہ سمیت، وہ ہے آزادی رائے اور اظہار اور فری سپیچ والا معاملہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ٹرمپ کو ٹویٹر، فیس بک اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بلاک کر دیا گیا ہے، اور موومنٹس بھی ٹرمپ کی بہت ریسٹرکٹ کر دی ہے۔ ٹرمپ نے آج ایمرجنسی لگا دی ہے واشنگٹن ڈی سی میں 10 دن کے لیے، کل شام سے لگائی ہے۔ اور ایک کمنٹیٹر بہت اچھی بات کر رہا تھا کہ نیشنل گارڈز اس وقت جو واشنگٹن ڈی سی میں پوسٹڈ ہیں 24 تک جو رہیں گے، ان کی تعداد افغانستان میں جو نیشنل گارڈز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ معاملات بہت انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں، سچ کا گلا شروع سے گھونٹا جاتا ہے۔ اس وقت بہت انٹرسٹنگ سچویشن امریکہ میں ہو گئی ہے۔ آج ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت نیریٹیوز کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ویکیوم میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن کے اس پیریڈ میں، ٹھیک ہے جی، اگر ویکیوم ہوتا ہے تو دوسری پارٹی جیت جائے گی۔ اس لیے دونوں پارٹیاں بضد ہیں کہ کسی طرح کا ویکیوم نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو بائیڈن کی صورت میں سب کے سامنے ہے، اور آج امپیچمنٹ اور ٹرمپ کو ہر طرح سے نیست و نابود کرنا۔ مچ میکونل اور ریپبلکنز بھی ٹرمپ کو ڈچ کر گئے ہیں، جیسے کہ مچ میکونل نے سینٹ کی سیٹیں ہروائیں ریپبلکن کو، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جب $2000 کا ٹرمپ نے اپروو کر دیا تھا، تو سٹیمولس چیک اپروو نہیں کیا کہ کہیں وہاں اس سے افیکٹ نہ ہو، ٹرمپ کو فرق نہ پڑ جائے۔ بہرکیف یہ ان کی اپنی مرضی کے معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف نیریٹو ٹرمپ نے جو دیا ہے، آج بھی مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے ویلاگ پہ سوال ہے ٹرمپزم کا۔ ٹرمپزم بیسیکلی صرف 2 ستون ہیں اس کے، ایک ہے پیٹریوٹزم اور دوسرا ہے میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ فرسٹ۔ ٹرمپ نیریٹو 75 ملین ووٹرز کا ہے، جس میں سارے گروپ شامل ہیں۔ ٹرمپ نیریٹو ٹرمپ کے بعد جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بھی نہیں رہے گا، ٹرمپ اس کو لیڈ کرے گا۔ شاید وہ نئی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا دے، ریپبلکنز میں نیا گروپ بن جائے۔ وہ نیریٹو امریکہ کا مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ تائیوان میں یو این ایمبیسڈر جو امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے جی، تائیوان کے لیے وہ یو این ادھر اپنا تائیوان جانے سے اسے روک دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی صرف اور صرف وجہ ہی یہی ہے کہ چین کے ساتھ بائیڈن تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے۔ فریڈم آف سپیچ پاکستان میں جتنا برا ہے، اتنا ہی برا اور مشکل امریکہ میں ہے۔ میں جب پہلے امریکہ آیا تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ بہت خیال رکھنا، اوشو کو مار پڑی تھی اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ادھر مافیاز ہیں اور بلا بلا بلا، احمدیوں کے خلاف نہ بولنا، ہندوؤں کے خلاف نہ بولنا۔ میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، میں نے کہا جی اگر ایک بندہ انڈیویجولی کوئی چیز بول رہا ہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں، کچھ نہیں۔ اگر وہ ایک گروپ فارم کر لیتا ہے اور پھر وہ ورسز اسٹیٹ اپریٹس یا اسٹیبلشمنٹ آ جاتا ہے، پھر مسئلہ پیدا ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس دن واشنگٹن میں مسئلہ کچھ کوئی نہیں تھا، اچھی بھلی ٹرمپ کی تقریر تھی، ٹرمپ نے بالکل نہیں کہا تھا کہ سٹارم کرو، لیکن پھر بیچ میں گند ہوا، کروایا گیا گند سارا، کہ ٹرمپ کو بلیم کیا گیا۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے، آپ کے بہت اچھے ایکسپیرینسز ہیں اور شہاب نامے سے آپ کی کتاب زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف پچھلے 10 سال سے میری یہ کوشش رہی ہے، بلکہ 3 سال پہلے تو میں نے فیس بک پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ میرے جو بلاگز ہیں اس وقت تو صرف 100-200 کے قریب تھے،
ان پہ مکتوبات نظر کے نام سے میری کتاب شائع ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پبلشر پاکستان میں چھاپنے کے لیے رضامند نہیں ہوا، یہاں تک کہ ماروا میں والے میرے لاہور کینٹ میں نیبر بھی ہیں، اور انہوں نے بھی خالد حمید صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں جی، خالد شریف صاحب نے سوری کہ جی میں نہیں کر سکتا، تو آپ کا جون سینا ISI اور جینسی اور یہ وہ معاملہ۔ بہرحال اب انٹرنیٹ کے دور میں تو میں نے اسے جواب دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں میڈیا پر پڑی ہیں، میں نے اپنی سائٹ، میری جو مائی اسپرچل بلاگس .wordpress.com ہے وہ لائیو ہے، اس کی صرف پاکستان میں پابندی ISI نے لگائی ہوئی ہے، وہ بھی VPN پہ آپ کھول سکتے ہیں، اس میں 1000 بلاگس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سے میں نے ویلاگ کرنے شروع کیے ہیں، وہ سارے میرے یوٹیوب چینل پر ہیں، میرے فیس بک پر بلاگ پوسٹ ہے، میرا فیس بک کا ایڈریس /نظر C ہے، تو اس پہ بلاگ پوسٹ پیج ہے، اس پیج پر بھی کوئی 500-600 بلاگس ہیں میرے، تو اس لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ایک اور نیوز لاہور سے اسی سلسلے میں کہ وہاں ایک کوئنس کی ایکسپرٹ ہیں، بیچاری کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی جاتی ہے، پروموشن نہیں دی گئی۔ نوشابہ انجم بہت زبردست خاتون ہے، اس نے کوئنس اکٹھے کیے ہسٹری کے لیے، بہت ریلیونس ایک، تو اس نے کل کوئی ویبینار کا سوچا، یہ جو سیمینار کی جگہ ویب پہ ہوتی ہے ڈسکشن انٹرنیٹ پہ، تو اسپیچز وغیرہ، اور تو وہاں ایک دم انڈینس نے یلغار کر دی، ننگی گالیاں، اور ننگے ہو کے ادھر آ گئے اور تھواٹ کر دی اس کی اٹیمپٹ۔ تو یہ چیز، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس میں، اسی لیے یوٹیوب چینل پر لوگ نارملی ہیں، اور لائیو بھی اگر ہیں تو انہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ اگر چل بھی رہے ہوں کامنٹس میں اتنے پڑھے نہیں جاتے ہیں، لیکن ویبینار وغیرہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں، ان میں بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کیری کرنا۔ آنے والے دنوں میں آزادی رائے اپنے اظہار، فریڈم آف سپیچ، 2500 سال میں اس میں قدغن ہی لگے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج بھی سقراط کا گلا گھونٹا جاتا ہے، زہر پینے کو کہا جاتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے، زندہ مارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ امریکہ کا موجودہ صدر، اس کی اسٹیبلشمنٹ خون کی پیاسی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔